اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والوں نوجوان بھائیوں، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ہے سید الفقہاء امام المجتہدین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت۔ میں آپ حضرات کے سامنے امام صاحب کی سیرت کے چند پہلو رکھ کر اجازت چاہوں گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے دین آپ کو دیا ہے۔ تمام صحابہ نے عرض کیا، یا جی ہاں رسول اللہ، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے دین آپ کو دیا ہے، غائبین تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو لیا ہے، صحابہ کے حوالے کر دیا اور صحابہ نے امت کے حوالے کر دیا۔ میں دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی نے اللہ سے نماز کو لیا ہے، صحابہ کے حوالے کر دیا اور صحابہ نے امت کے حوالے کر دیا۔ اب ہماری نماز صحابہ والی نماز ہے اور صحابی کی نماز نبی والی ہے۔ نبی اس دنیا میں نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابی اس دنیا میں نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کو ختم کر دیا۔ تعداد 1,24,000 ہے۔ جو نبی کے نمائندے ہیں ان کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نمائندے خدا ہوتا ہے، صحابی نمائندے مصطفیٰ ہوتا ہے۔ نبی پر خدا کی نمائندگی ختم اور صحابی پر مصطفیٰ کی نمائندگی ختم۔ جتنے نمائندے خدا کے اتنے نمائندے مصطفیٰ کے۔ ایک شخص کہنے لگا، آپ نماز وہ پڑھتے ہو جو صحابہ والی ہے اور ہم اہل حدیث نماز وہ پڑھتے ہیں جو نبی والی ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس دلیل موجود ہے، کیا تیرے پاس بھی دلیل موجود ہے؟ کہنے لگا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے دین آپ کو دیا ہے، میں نے نماز آپ کے حوالے کیا ہے، اب امت کو دینا، آگے پہنچانا آپ کا کام ہے۔ یہ میرے نبی نے اعلان فرمایا۔ بتا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگا، بخاری کی روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو۔ میں نے کہا، یہ خطاب، یہ میں نے نبی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، تو نے دیکھا، یہ خطاب تجھے نہیں بلکہ یہ خطاب صدیق اکبر کو ہے، یہ خطاب فاروق اعظم کو ہے، یہ خطاب تمام پاک صحابہ کرام کو ہے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، ہمارا مشن ابو حنیفہ، ہماری منزل محمد مصطفیٰ۔ ایک شخص کہنے لگا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں حنفی ہوں۔ کہنے لگا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے عربی زبان آتی ہے۔ کہنے لگا، جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ عربی زبان میں 2 لفظ ہے، نمبر 1 مذہب، نمبر 2 منزل۔ ہمارا مذہب ابو حنیفہ، ہماری منزل محمد مصطفیٰ۔ اگر تیرا مذہب محمد مصطفیٰ ہے تو بتا تیرا منزل کیا ہے؟ ایک شخص کہنے لگا، تم امام اعظم کو پہلا امام کیوں نہیں مانتے ہو؟ امام مالک، امام شافعی کو پہلا امام کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا، جب میں ان کو عمر کو دیکھتا ہوں مجھے ترتیب کیوں ہی ملی ہے؟ کہنے لگا، وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ امام اعظم 80 ہجری کو پیدا ہوئے، 150 کو فوت ہو گئے۔ امام مالک 93 ہجری کو پیدا ہوئے، 189 کو فوت ہو گئے۔ امام شافعی 150 کو پیدا ہوئے، 204 کو فوت ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل 164 کو پیدا ہوئے اور 241 کو فوت ہو گئے۔ جب میں ان کو عمروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے پہلا امام اعظم ہی نظر آتا ہے، تو پھر میں فخر سمجھتا ہوں کہ میں حنفی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں۔ لوگوں، حسد کی آگ سے نکل جاؤ۔ تم نے اپنے دلوں میں حسد کو اتار لیا ہے، اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں حسد کو بیٹھا لیا ہے۔ شیخ التفسیر حضرت احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے ولی کے ساتھ حسد رکھتا ہے، اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، تو اللہ اسے عقیدت کو کھینچ لیتے ہیں، بصیرت کو کھینچ لیتے ہیں۔ جس کے دل میں عقیدت نہ ہو، جس کے دماغ میں بصیرت نہ ہو، ایسا شخص بیوقوف ہوتا ہے۔ تو پھر میں یہ کہتا ہوں، میرا امام وہ ہے جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جس کے بارے میں میرے پیغمبر کا فرمان کہتا ہے، لو کان ھذا العلم عند ثریا یتناولہ رجل من ابناء فارس۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ ہم نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور سچی بات سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔